نیشنل جیوگرافک کی ٹیم پہلی بار ایک ایسے ریموٹ آئلینڈ پہ ڈاکیومنٹری بنانے جا رہی تھی جہاں سے کوئی بھی زندہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جب وہ لوگ ساحل کے قریب پہنچے تو آئلینڈ کے جنگل میں سے کچھ عجیب و غریب ننگے تڑنگے لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے نیشنل جیوگرافک کی شپ پر تیروں کی بارش کر ڈالی۔ اس حملے میں ڈائریکٹر کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آئلینڈ کون سا ہے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آج تک ہم انسان یہاں کیوں نہیں جا پاتے؟ ناظرین، انڈیا کے ایسٹ میں قریب 1400 کلومیٹر دور انڈمان آئلینڈز موجود ہیں۔ یہ انڈین ٹیریٹری کا ہی حصہ ہے جہاں پر کئی چھوٹے بڑے گاؤں موجود ہیں۔ میپ پر دیکھا جائے تو انڈمان آئلینڈز میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر پورٹ بلیر نظر آتا ہے، جہاں پر ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ ایئرپورٹ ہی ہے جو انڈمان آئلینڈز کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے۔ روزانہ دنیا بھر کے جہاز یہاں لینڈ کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی چہل پہل والے شہر سے صرف 50 کلومیٹر دور ایک ایسا آئلینڈ ہے جہاں انسانوں کی وہ سویلائزیشن بستی ہے جنہوں نے اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے نام سے پہچانا جانے والا یہ آئلینڈ صرف 50 اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے، جس کو پوری طرح سے گھنے درختوں نے چھپا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہی سیٹلائٹ اور نہ ہی کسی ڈرون سے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس آئلینڈ پر کون سا قبیلہ رہتا ہے اور اس کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہے، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ ہسٹری میں کئی بار یہاں جانے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن یہ قبیلہ کسی بھی آؤٹ سائڈر کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ یہ لوگ طیش میں آ جاتے ہیں، تیر برساتے ہیں اور جان لینا تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر دنیا بسا رکھی ہے جہاں یہ ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں۔ پورٹ بلیر کی ماڈرن سٹی سے صرف 50 کلومیٹر دور اس آئلینڈ پہ آج بھی شاید اسٹون ایج چل رہی ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ لوگ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ کیوں رکھنا نہیں چاہتے؟ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے اتہاس میں جھانکنا پڑے گا۔ صدیوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ نارتھ سینٹینل آئلینڈز پہ رہنے والا قبیلہ ہیومن سویلائزیشن کا وہ گروہ ہے جو ہم سے کسی دور میں بچھڑ گیا تھا۔ 26,000 سال پہلے سمندر کا لیول بہت کم ہوا کرتا تھا، تب یہ آئلینڈ نہیں بلکہ ایشین کانٹیننٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھتا گیا اور تبھی انڈمان اور نارتھ سینٹینل کا تعلق ہماری دنیا سے ختم ہو گیا اور وہ ایک آئی لینڈ بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد دنیا ایک کے بعد ایک ترقی کرتی گئی، لیکن ان آئی لینڈز پہ رہنے والے لوگوں کے لیے یہی ان کی دنیا تھی۔ ہمیں تو ان کی دنیا کے بارے میں تب معلوم پڑا جب ایئر 1789 میں ایک برٹش شپ انڈمان آئلینڈز پہ آ پہنچی، لیکن انہوں نے نارتھ سینٹینل آئلینڈز کو وزٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے اور شاید ان کی نظر میں اس کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو نہیں تھی، ایٹ لیسٹ اگلے 78 سالوں تک۔ ایئر 1867 میں جب انڈیا پر برٹش راج تھا، تب ان کی ایک شپ انڈین کوسٹ سے انڈمان آئلینڈز جا رہی تھی تو راستے میں نارتھ سینٹینل آئلینڈز کے قریب وہ خراب ہو گئی۔ اس شپ میں 106 برٹش اور انڈینز موجود تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ آئلینڈ بیابان ہے اور یہاں شاید کوئی نہیں رہتا، لیکن ان کی یہ سوچ کچھ ہی لمحے میں بدلنے والی تھی۔ ریسکیو کے انتظار میں انہوں نے کچھ دن یہیں پر پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تیسرے دن آئی لینڈ پہ چھپے قبیلے نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ کئی لوگ مارے گئے اور کئی کو رائل نیوی نے ریسکیو کر لیا۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈز کے ساتھ یہ دنیا کا پہلا کانٹیکٹ تھا جو خون خرابے پہ آ کر ختم ہوا تھا۔ اگلے 13 سالوں تک کسی نے بھی واپس یہاں لوٹنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر ایئر 1880 میں ایک برٹش لارڈ کو انڈمان آئلینڈز کا کراؤن ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا نام موریس ویڈال پورٹ مین تھا اور انہوں نے نارتھ سینٹینل آئلینڈ پہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ پورٹ مین وہ سارا ایریا خود دیکھنا چاہتے تھے جس کے وہ کراؤن ایڈمنسٹریٹر بن کر آئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ قبیلے کے چند لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان کو انڈمان آئلینڈز لے کر آئیں گے، ان کا ٹھیک سے خیال رکھیں گے اور پھر ایک اچھے پیغام کے ساتھ، اچھے میسج کے ساتھ ان کو واپس بھیجیں گے۔ شاید اس سے وہ کھوئے ہوئے قبیلے سے اچھا کانٹیکٹ بنا سکیں، ان کو یہ احساس دلا سکیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہی انسان ہیں۔ پورٹ مین نارتھ سینٹینل آئلینڈ گئے اور کئی دن تک قبیلے سے چھپنے میں کامیاب رہے۔ پھر ان کو یہاں ایک فیملی نظر آئی جس میں ایک کپل اور ان کے 4 بچے تھے۔ پورٹ مین نے اس فیملی کو کڈنیپ کیا اور ان کو انڈمان آئلینڈز پہ لے کر آ گئے۔
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में पहली बार इनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। दुनिया में फैली कई बीमारियां इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नई थी। बड़ी एज वाला कपल इन बीमारियों की लपेट में आ गया और जिंदगी की बाजी हार गया। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसको अपना प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट्स दिए और उनको वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है। हमने सेंटिनल्स के दिल में मजीद खौफ डाल दिया है और ये बेहतर होगा कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। अब ये भी पॉसिबल है कि लौटने वाले बच्चों ने कबीले के मजीद लोगों में बाहर का वायरस फैला दिया हो, जिससे वहाँ और भी लोग मारे गए हों। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया हो। लेकिन उस दिन के बाद से नॉर्थ सेंटिनल के इस कबीले का बाहर की दुनिया पर गुस्सा मजीद बढ़ गया।